اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے کثرت حیض۔ اس کو استحاضہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو آئیے اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ عورتوں کو ایام مخصوصہ میں خون بکثرت آئے تو اسے کثرت طمس یا کثرت حیض کہتے ہیں۔ اگر مخصوص ایام کے علاوہ بھی بکثرت خون آنے لگے تو اسے استحاضہ کہتے ہیں۔ اس کے اسباب میں جسم میں خون کی زیادتی، رقت، حدت خون، گرم اشیاء کا استعمال، رحم کی بیماریاں، ایام ماہواری میں صحبت کرنا، خون میں جمنے کی صلاحیت کا کم ہونا، مختلف بخار اس کا باعث بنتے ہیں۔ علامات کے اندر خون کی بکثرت اخراج سے جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے، چہرے کے رنگ پیلا، خون کے اخراج کے وقت جلن اور تکلیف ہوتی ہے، کمر اور ناف کے مقام پر درد رہتی ہے، کبھی خون کے زیادہ اخراج کے باعث غشی طاری ہو جاتی ہے، گھبراہٹ اور خفقان کی کیفیت بھی ہوتی ہے۔ تو اس کے علاج کے اندر پوست، انار، چینی سفید برابر وزن لے کر اس کا سفوف بنا لیں اور 3 گرام صبح، دوپہر، شام کھانا کھانے کے بعد شربت انجبار کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ اس کے علاوہ گیرو، سنگ جراحت، مازو برابر وزن لیں اور اس کا سفوف بنا کر 2 گرام صبح، دوپہر، شام کھانا کھانے کے بعد تازہ پانی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ شربت انجبار 25 گرام 1 کپ پانی میں جوش دے کے ٹھنڈا کر کے دن میں 2 مرتبہ استعمال کریں تو یہ بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ اس کے علاوہ کشتہ بیضہ مرغ، کشتہ مرجان اور کشتہ صدف، ان میں سے کوئی بھی نصف گرام پانی کے ساتھ دن میں 2 مرتبہ استعمال کیا جائے تو یہ بھی کثرت حیض کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ پرہیز کے اندر مریض کو چلنے پھرنے سے منع کیا جائے، چارپائی پر آرام سے لٹا دیں، گرم اور ترش اشیاء سے پرہیز کیا جائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔